اس سے پہلے غسل کے، وضو کے، اور اس طرح سے پانی کے اقسام، برتن کے وغیرہ سارے اقسام پڑھے تھے۔ اور آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے یہ طہارت کا آخری باب اور آخری چیپٹر اور آخری باب جو ہے وہ ہے حیض اور نفاس کے مسائل، حیض اور نفاس کے مسائل۔ اور اس سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ نا کہ اسلامی احکامات سارے اہم ہیں اور سارے مہم ہیں۔ اس میں کوئی یہ نہیں کہ نا کہ یہ حیض کے مسائل یا کوئی مسئلہ یہ کیا ہے ہلکا ہے یا کوئی زیادہ اہمیت کے وہ حامل نہیں، بلکہ ہر وہ چیز یا ہر وہ حکم جو اسلام نے نافذ کیا ہے اور جو اسلام نے اس کی تشریع کی ہے اور اسے مشروع کیا ہے اور اس کے احکامات بیان کیے ہیں، تو اسے سیکھنا اور اسے جاننا یہ سب اہم ہے۔ اور جو کچھ لوگوں کا جو دعویٰ ہے کہ یہ حیض کے مسائل کیا ہے، تم لوگ اپنی زندگی اسی میں ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ لوگ ہے نا آسمان تک پہنچ گئے، چاند تک پہنچ گئے، اور تم لوگ ابھی تک یہ حیض و نفاس کے مسائل پڑھ رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ نا یہ حیض و نفاس کے مسائل بھی جاننا انتہائی اہم ہے اور ضروری ہے۔ کیا وجہ ہے، یعنی کیا وجہ سے ہے نا جانا ضروری ہے؟ اس لیے کہ نا ہم جانتے ہیں کہ ہے نا کہ نمازوں کا مسائل، یعنی عورتوں کی نماز کا مسئلہ، نماز کب پڑھے کب نہ پڑھے، روزے کب رکھے اور روزے کب نہ رکھے، تو اس کا تعلق یعنی حیض سے ہے۔ تو اگر ہم جب کہیں گے کہ نا یہ خون حیض کا خون ہے، تو اس وقت اسے نماز پڑھنا اور اسے روزہ رکھنا منع ہے۔ اور جب ہم کہیں گے یہ والا خون جو نکل رہا ہے اس سے کہ یہ خون حیض کا خون نہیں ہے بلکہ یہ استحاضہ کا خون ہے، یہ خون کس کا ہے؟ یہ خون استحاضہ کا خون ہے، تو پھر ہم بولیں گے تو ختم، تو پھر اسے نماز پڑھنا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے تو یہ حیض اور نفاس کے مسائل بھی جاننا انتہائی اور ضروری ہے اور جاننا ہے۔ اور اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ کیا ہے، اس کے مسائل اکثر لوگ نہیں جانتے، اور اس لیے کہ اس میں کچھ تھوڑا لفظ ہے اور اس میں تھوڑی مشکل ہے، یعنی حقیقت میں، یعنی اس کے مسائل بہت سے مسائل ہیں، تو اس لیے کیا ہے کہ نا اس کے نا کئی یعنی دقیق مسائل ہیں اور اس طرح کے کئی، تو اس لیے یعنی کیا ہے، اس لیے نا تو اکثر لوگ اسے جانتے نہیں ہیں، تو اسے جاننا کیا ہے ضروری ہے، اور اسے کیا کرنا ہے، اور اس سے نا اسے سمجھنا اور جاننا یہ کیا ہے انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ نا تو یہ حیض کے مسائل کے متعلق ہم نے ابھی بات کی ہے کہ حیض کے مسائل جاننا کتنے اہم ہے اور ضروری ہے، اور انسان اور یہ دونوں کے لیے ضروری ہے، مرد اور عورت کے لیے۔ عورت کے لیے تو واضح ہے، مرد کے لیے کیوں؟ ایسے کہ مرد کو بھی شاید یعنی کبھی ضرورت پڑے اپنے گھر والوں کو سکھانے کے لیے، یا اگر اس سے کوئی سوال کرے تو یہ یعنی اور تو یہ کہنا کہ یہ صرف عورتوں کے لیے ہے، نہیں، عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی چاہیے کہ وہ بھی کیا کرے، سیکھے، وہ بھی سیکھے اور ہے نا اس کو جانے کے نا اور اس کے مسائل کو جانے اور سیکھے، اس لیے کہ یہ اس کی اہمیت دونوں کے لیے، مرد اور عورت دونوں کے لیے، حیض و نفاس کے مسائل کی اہمیت مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ ہے نا اس پہ ہے نا ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو ہم کیا کریں بالکل آسان طریقے سے آپ لوگوں کو پیش کریں اللہ کی توفیق سے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ تعالیٰ ہمیں نا اس کے مسائل سیکھنے میں ہمیں توفیق دے اور ہمیں آسانی پیدا کرے ہمارے لیے، اور ہمیں اسے سمجھنے کی ہمیں تو بہترین ہمیں توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ طیب، اس کے بعد ہم ہے نا آگے بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں ان مسائل کو سیکھنا اور پڑھنا۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پر ایک بات بیان کروں کہ ہم نے کیا کیا، یعنی میں نے اس حیض اور نفاس کے مسائل کو 3 حصوں میں بانٹا ہے، 3 حصوں میں نے کیا کیا، بانٹا ہے ہم نے حیض اور نفاس کے مسائل کو 3 حصوں میں ہم نے بانٹا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نا یعنی میں بیان کروں گا کہ کیا ہے کہ نا وہ ایک ہے حیض کے مسائل، ایک ہے حیض کے مسائل جو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا ہے یعنی حیض کے مسائل، سیکنڈ ہے نفاس کے مسائل، کہ اس سے پہلے استحاضہ کے مسائل۔ تو پہلی جو چیز ہے وہ حیض کے مسائل ہے، اور سیکنڈ چیز ہے استحاضہ کے مسائل، اور تھرڈ جو ہے وہ ہے نفاس کے مسائل۔ تو یہ 3 الگ الگ خون ہیں، 3 خون الگ الگ خون ہیں۔ پہلا خون ہے حیض کا خون، دوسرا خون ہے استحاضہ کا خون، تیسرا خون ہے نفاس کا خون۔ تو میں نے تینوں کو الگ کیا ہے ہم نے۔ تو ابھی ہم لوگ پڑھیں گے حیض اور اس کی تعریف اور اس کے مسائل پہلے، پھر حیض کے مسائل ختم کرنے کے بعد ہم پڑھیں گے آگے استحاضہ کے مسائل پہ، پھر استحاضہ کی تعریف کیا ہے، استحاضہ کے حالات کیا ہیں، استحاضہ کب ہوتا ہے وغیرہ یہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد پڑھیں گے نفاس کی تعریف، نفاس کے مسائل، نفاس کے خون کے مسائل، نفاس کے خون کیا ہوتا ہے اور اس کے مسائل وغیرہ کیا ہے۔
تو اس طرح سے ہم کیا کریں گے، تین قسموں میں یہ ہم نے بانٹا ہے یہ حیض اور حیض کے چیپٹر کو. تو پہلا ہے حیض، سیکنڈ استحاضہ کے مسائل یعنی حیض کا خون، اور سیکنڈ استحاضہ کا خون کے مسائل، اور تھرڈ جو ہے وہ ہے نفاس کے خون کے مسائل، نفاس کے خون کے مسائل. تو ہم نے تینوں بانٹا. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ پہلی چیز سے جو ہے انشاءاللہ حیض کے مسائل، جو ہے حیض اور حیض کا اس کے مسائل، حیض کے خون کے مسائل، اس کے متعلق احکامات. تو حیض کا لغوی جو معنی ہے، یعنی حیض کا معنی کا لغوی معنی کہ نہ کسی چیز کے بہنے اور جاری رہنے کو کہتے ہیں، کوئی چیز کے بہنے اور جاری رہنے کو کہتے ہیں. تو کوئی بھی چیز جو بہتی ہے اور جاری رہتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ حیض ہے. یہ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں یعنی حاض الوادی، یعنی کہ جو کہتے ہیں یعنی وادی بہ رہی ہے تو ہم بولیں گے کہ نا حاض الوادی. تو نا کیا مطلب کہ نا اس میں پانی بہ رہا ہے، اس کے اندر کا پانی کیا ہے، بہتا ہے. اور حیض کو وہ واضح ہے دونوں میں ربط، یعنی لغوی معنی میں اور شرعی معنی میں، اس لیے کہ جب خون بہتا ہے یعنی عورتوں کا خون جب نکلتا ہے تو اس طرح سے کیا ہے، تو اس طرح سے نا یہ تو انہوں نے کیا کیا، تو جس طرح سے پانی جب بہتا ہے وادی کے اندر، وادی میں، تو اس طرح سے انہوں نے کیا کیا، یعنی اسلام نے کیا کیا، یہ خون کو بھی نام رکھا حیض کا، یہ بھی خون رکھا ہے. تو یہ کیا ہے ترتیب. اور اس کی شرعی تعریف کیا ہے کہ وہ فطری اور طبعی یعنی نیچر خون جو عورت کے رحم سے ولادت یا امراض سے سلامتی کی حالت میں بلوغت کے بعد مخصوص ایام میں عورت کی شرمگاہ کے راستے سے باہر ہر ماہ باہر آتا ہے. تو ایک نیچر خون ہے، یہ اللہ نے یہ ہر عورتوں کی یعنی ہر عورت کوئی یہ والی چیز یعنی لاحقی ہے کہ ہر عورت کو ہر مہینے غالباً عام طور پر، یعنی کچھ عورتوں کو ہر مہینہ نہیں ہوتا، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ آگے آئے گا، لیکن غالباً عام طور پر ہر عورت کو یعنی کیا ہوتا ہے کہ نا ہر ماہ یعنی ہر مہینہ اسے خون ہی نکلتا ہے، خون نکلتا ہے کچھ مخصوص ایام میں. شرط یہ ہے کہ نا یہ کیا ہو، وہ بیماری کا خون نہ ہو. اگر بیماری کا خون ہے تو ہم کیا بولیں گے، وہ استحاضہ ہے، وہ آگے آئے گا. یا وہ کیا ہو ولادت کی حالت میں نہ ہو، ولادت کی حالت میں خون کیا ہوگا، وہ تو ہوگا نفاس کا خون ہوگا، وہ کیا ہوگا، وہ ہوگا نفاس کا. ٹھیک ہے. تو اس سے ہم نے یہاں سے ہم نے فرق کر لیا ولادت یعنی نفاس کا خون اور استحاضہ کا خون اور حیض کا خون. جب ہم نے کہا کہ ایسا خون جو کیا ہو بیماری کا خون نہ ہو، جو کہ بیماری کی وجہ سے نہ ہو، اور جو یعنی جو حمل اور جو ولادت کی وجہ سے کہ یعنی جب انسان کی ڈلیوری ہوتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہو، یہ والا آپ لوگوں کو نہیں آ رہی اسکرین، ابھی تو آ رہی تھی نا، پھر سے نہیں آ رہی اسکرین نہیں آ رہی آپ لوگوں کو، ابھی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے نا ابھی سامنے کیا آ رہا ہے آپ لوگوں کو، یہ ہے نا حیض کی شرعی تعریف آ رہی ہے نا، حیض کی شرعی تعریف آ رہی ہے نا. حیض کی شرعی تعریف وہ فطری و طبعی خون جو عورت کے رحم سے نکلتا ہے، یہ آ رہا ہے نا لکھ کے نا. طيب ٹھیک ہے نا حسن. تو یہ کس نے کہا، یہ ام علی نے کہا. تو ام علی آپ چیک کر لیں پھر سے آپ نا سے. تو ہم نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے جو آخری جو چیز ابھی آپ لوگوں کو جو نظر آ رہی ہے وہ ہے حیض کی شرعی تعریف، وہ فطری و طبعی خون جو عورت کے رحم سے ولادت یا امراض سے سلامتی سے ہو، یعنی امراض اور ولادت سے سلامتی کی حالت میں. یعنی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر امراض کی حالت میں ہو، یا اگر کوئی بیماری کی حالت میں ہو، یا مرض کی حالت میں، یا اگر ولادت کی حالت میں ہو تو یہ خون حیض کا خون نہیں ہے. تو اگر بیماری کا خون ہے تو استحاضہ خون ہے، بیماری کی وجہ سے ہو، یا اگر ولادت کے یعنی یا اگر ڈلیوری کے بعد اگر جو خون نکلتا ہے وہ تو خون نفاس کا خون ہے. وہ خون کس کا ہے، وہ خون نفاس کا خون ہے نا. تو یہ اس سے تو حیض کا خون کی تعریف امید ہے انشاءاللہ یہ بات واضح ہو گئی. تو اس سے بات یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ کیا ہو کہ نا وہ اس بات سے غصے میں نہ آئے. یعنی ابھی کیا ہے کہ نا کچھ لوگ یعنی کچھ عورتوں یعنی یہ حالانکہ چاہیے کہ یہ چیز نہ ہو، لیکن کچھ عورتیں یعنی یہ اس طرح کی شکایت وغیرہ ہوتی تھی، یعنی حالانکہ چاہیے کہ نہ ہو کہ یہ کیوں ہوا ہمارے لیے، اللہ نے کیوں کیا ہمارے لیے اس طرح سے چیز وغیرہ، یعنی یہ کیوں ہم پر لاحق ہوا ہے یہ چیز، یعنی یہ حیض کا خون کیوں ہم پر آتا ہے. تو سب سے پہلے اسے یعنی جانا ضروری ہے عورتوں کو کہ نا یہ جو خون ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے اور اللہ کی تقدیر ہے. اور مومن اور مومنہ عورت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی ہوتی ہے اور اللہ کے حکم کو وہ مانتی ہے اور اعتراض نہیں کرتی. اور مومن کا شیوا ہمیشہ یہ ہوتا ہے، مومن کا شیوا اور اس کا رویہ چاہیے کہ ہمیشہ یہ ہو. اللہ نے فرمایا سورہ احزاب میں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، کہ کوئی مومن اور مومنہ عورت کے لیے کیا ہے کہ نا وہ یہ بات زیوا نہیں ہے کہ اگر اللہ نے کوئی چیز کا فیصلہ کیا ہے
تو وہ ان کے لیے کوئی اختیار ہو یا کچھ کیا کرے اپنے آپ کو بولے کہ کیوں ہوا نہیں، بلکہ فوری مار لیں، کیا کرے فوری مار لیں. تو یہ اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا اور مان لینا بغیر کوئی اعتراض کے، بغیر کوئی شک کے، بغیر کوئی یعنی شکایت، بغیر کوئی شکایت کے، یہ لازمی اور واجب ہے، یہ لازمی ہے اور واجب ہے. بلکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا معنی یہ ہے کہ الاستسلام للہ، الاستسلام للہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ہونا، سرنڈر ہونا، کیا ہونا؟ اللہ احسنت، نعم، اللہ کے لیے کیا ہونا؟ اللہ کے لیے سرنڈر ہونا. اور اللہ نے جو بھی اسلام نے حکم دیا ہمیں اس کو ماننا، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے معنی ہے، یہ اس کیا ہے؟ یہ اسلام کے معنی. احسنت. طيب تو یہ تھی. تو اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ حیض کی حکمت کیا ہے، یعنی کیوں آتا حیض، آتا کیوں ہے حیض، یعنی حکمت کیا ہے. تو اس کی حکمت کیا ہے جو علماء نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حیض کے خون کو ایک بڑی حکمت کی پیش نظر پیدا کیا ہے. وہ ماں کے پیٹ میں بچے کے لیے غذا کا کام کرتا ہے، اس لیے حاملہ عورت کو عام طور پر حیض نہیں آتا ہے. یہ آگے پڑھیں گے کہ حاملہ عورت کو حیض آتا ہے یا نہیں آتا، یہ آگے مسئلہ آئے گا. پھر جب بچے کی گرد جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دودھ کی شکل میں اسے بنا دیتے ہیں. تو اسے معلوم ہوا کہ نا کہ کیا معلوم ہے اس سے کہ نا یہ خون کیا ہوتا ہے؟ اصل یہ خون، یہ اصل بچے کے لیے جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جنین جو ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ اصل غذا کے لیے، یہ اصل غذا کا یہ کام کرتا ہے. اور جب عورت جب یہ حاملہ ہوتی ہے تو پھر یہ خون نہیں آتا، اس لیے تو کیا ہوتا؟ یہ خون کیا ہوتا؟ یہ خون کنورٹ ہوا جاتا اور تحویل ہوا جاتا بچے کی غذا کے لیے. یہ کیا ہوتا؟ یہ خون تحویل ہوا جاتا ہے اور کنورٹ ہوتا ہے بچے کی غذا کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے کہ نا، تو اس طرح سے یہ نا حیض کی یہ بھی ایک حکمت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک حکمت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے اور بھی کئی حکمتیں علماء نے ذکر کی، میں نے یہاں پر ایک ذکر کیا تاکہ نا طویل نہ ہو. ورنہ اور یہ بھی وجہ ضروری ہے کہ جیسا کہ ہم نے جیسا کہ اگر کسی کو بیبی نہیں ہوتے تو، لیکن یہ ایک الگ بات ہے، خاص بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک الگ خاص بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ اگر کسی کو بیبی نہیں ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی کو بچے نہیں ہوتے تو اصل تو عورتوں کو بچے ہوتے ہیں. اصل جن کو بچے نہیں ہوتے بہت کم ہے، جن کو بچے نہیں ہوتے وہ کم عورتیں ہیں. جن کو بچے زیادہ جن کو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہے نا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا تو اصل اور احکامات غالباً آتے ہیں عام طور پر. ٹھیک ہے نا؟ احکامات اصل لاگو ہوتے ہیں یعنی جو غالب لوگوں کے لیے. اس کی مثال اگر میں دوں کہ عام طور پر اللہ نے آنکھ کیوں دیا؟ آنکھ دیا دیکھنے کی تاکہ لوگ کیا کریں، مخلوقات کو دیکھیں وغیرہ وغیرہ اس طرح سے. لیکن کچھ لوگ نابینا ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے ہاتھ پیدا کیے. اللہ نے ہاتھ پیدا کیوں کیے؟ تاکہ انسان سے ہاتھ سے کام کرے. اللہ نے کان دیے. نہیں، عام طور پر دیکھیے نا، وہی یعنی ہم نے کہا کہ نا آپ کے بچے کی جو یعنی اصل جو خون ہے یہ نا غذا کے لیے ہے. لیکن اگر بچہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا؟ خون بچے کے لیے غذا بن جاتا. لیکن اگر بچہ نہ ہوتا تو خون نکل جاتا. اگر بچہ نہیں ہو، اگر ماں کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو خون نکل جاتا. تو وہی بات چل رہی نا ہماری، حیض کا خون وہی ہے. جب اگر بچہ نہ ہو ماں کے پیٹ میں تو خون وہ باہر نکل جاتا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر بچہ ہو تو خون نہیں نکلتا باہر. اس لیے حاملہ عورت کو جو عورت حاملہ ہوتی ہے اس کو نا حیض کا خون نہیں آتا غالباً، عام طور پر. اس میں تفصیل ہے، اس سے آگے آئے گی. ٹھیک ہے؟ لیکن غالباً حاملہ عورت کو کیا ہوگا؟ حاملہ عورت کو نا کوئی نا حیض نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بات کیا ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ واضح ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ نا حیض کی حکمت کیا ہے، حیض کی کیا ہے حکمت کیا ہے. اور عام طور پر حقیقت میں یہ ہے کہ نا یعنی اس میں نا، اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آج کل خاص طور پر ابھی کیا ہوا کہ خاص طور پر ابھی جب ہے نا اکثر مسلمان کیا ہیں، اکثر مسلمانوں میں نا یعنی جو غرب جو ہیں اس کے جو ایسٹ جو ہے وہ یعنی جو غرب ہے، ویسٹرن کنٹریز کے جو ہے نا اکثر افکار یہاں پر آ گئے ہیں. تو آج کل کیا ہوگا کہ نا آج کل کہ یعنی کچھ عورتیں اپنی عورتوں کو آگے بڑھانے میں لگی ہوئی ہیں، اور کچھ آدمی اس کے برعکس عورتوں کو حقیقی جاننے میں کہ عورتوں میں یہ آتا ہے کہ یعنی تو یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہیں یہ تمہیں آپ لوگوں کو تو حیض کا خون آتا ہے ہر مہینہ. تو یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے نا؟ بلکہ اللہ نے ہر آدمی دونوں جنس کو، چاہے مرد ہو عورت کو، ہر ایک کو کچھ دیے ہیں اور ان کو کچھ رکھے خصائص جو کسی اور کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جائے کہ ہر آدمی اور ہر عورت کیا کرے، اللہ کے حکم پر حاضر ہے، اور کوئی غصے میں نہ آئے، اور نہ ہی کوئی کیا کرے کسی کا مذاق اڑائے، اور نہ ہی کوئی نہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں اچھا ہوں یا وہ اچھا نہیں. بلکہ نا آدمی اچھا ہے نہ، یعنی اگر دونوں میں اگر ہم کمپیئر کریں گے مرد اور عورت میں تو دونوں برابر، اصل دونوں برابر. ٹھیک ہے نا؟ اصل دونوں کیا ہے؟ دونوں برابر. فرق ہے تقوی میں.
جو زیادہ متقی ہے وہ آگے ہے، ورنہ اصل مرد اور عورت دونوں برابر، یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں، یعنی یہ نہیں کہ مرد ہے تو مرد ہے، یعنی مرد کے لیے وہ اچھا نہیں، یا عورت ہے تو وہ عورت کے لیے، یعنی عورت ہے یعنی اس لیے وہ اچھی ہے، نہیں، بلکہ دونوں برابر ہے، دونوں اللہ کے مخلوق ہیں، دونوں انسان ہیں، دونوں میں تمیز ہوگی اور فرق ہوگا تقوی سے اور علم سے اور عمل سے، ٹھیک ہے نا، ورنہ یعنی صرف آدمی ہونے کی وجہ سے یا صرف عورت ہونے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی افضلیت نہیں ہے، نہ اس میں نہ کوئی شرف ہے، نہ اس میں کوئی افضلیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اللہ نے ذکر کیا سورہ بقرہ میں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور کیا ہے عورتوں یعنی آدمیوں کو عورتوں پہ ایک، یعنی آدمی کیا ہے عورتوں سے ایک درجہ آگے ہیں، فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا تو نا یعنی آدمی کیا ہے، آدمی عورتوں سے ایک گریڈ اور ایک سیڑھی اور ایک درجہ آگے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نا گھر سنبھالنے میں اور عورتوں پہ جو ولایت ہے، جو قوامت ہے، یہ تو واضح ہے، یہ تو آدمی کے ہاتھ میں ہے، اور عورت پہ لازمی ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی کیا کرے، اطاعت کرے، یہ تو لازم ہے عورت پر، اور آدمی کیا ہے گھر کو سنبھالتا ہے، اور آدمی قائم ہے، قوام ہے، اور آدمی کا ایک بڑا مقام ہے عورت سے زیادہ، یہ کہاں پر ہے، یہ گھر کے معاملوں میں، گھر میں شادی بیاہ وغیرہ یہ مسائل میں، لیکن اصل تو دونوں برابر، اصل کیا ہے، اصل دونوں برابر، طيب. تو یہ تو انشاءاللہ ویدک بات ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، یہاں پر کہ نا سوری یہ کیا ہے، طيب ٹھیک ہے ساری، یہاں پر میں نے اس کو کاپی کیا تھا حیض کی عمر کتنی ہوتی ہے، یعنی سب سے کم کون سی عمر میں آتا ہے، حیض آتا ہے سب سے کم عمر میں، اور حیض کی کتنی ہوتی ہے مدت، لمٹ، سب سے کم کتنی مدت ہے، اور سب سے بڑی مدت کتنی ہوتی ہے، طویل مدت، یعنی ٹائم، 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن جو ٹائم ہوتا ہے حیض کا آنے کا، اور اس طرح سے حیض کی عمر، حیض کی عمر یعنی سب سے کم عمر میں کب آتا ہے خون، یہ حیض کا خون آتا ہے، اور سب سے زیادہ یعنی عمر میں کب آتا ہے، یہ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس طرح سے کیا ہے سب سے کم مدت دو حیض کے بیچ میں، سب سے کم مدت دو حیض کے بیچ میں، یعنی دو حیض جب آتے ہیں انسان کو تو اس کے بیچ کی جو ہوتی ہے مدت، تو سب سے کم کتنی ہوتی ہے، تو یہ 3 چیزیں امید ہے کہ آپ لوگ واضح ہو گئی۔ پہلی جو چیز ہے حیض کی عمر، یعنی سب سے کم عمر میں، یعنی کون سی سب سے کم عمر میں نہ عورت کو آتا ہے حیض، نہ 9 سال میں، 10 سال میں، 20 سال، یعنی سب سے کم کون سی عمر میں آتا ہے حیض کا خون عورت کو، ٹھیک ہے نا، یہ والا پہلی چیز ہے۔ اور سیکنڈ چیز کیا ہے کہ نا حیض کی مدت کیا ہے، حیض کی کیا ہے، حیض کی نا مدت کیا ہے، یہ نا اسکرین چینج ہوئی، چینج ہوئی اسکرین نہیں ہوئی، اسکرین چینج آگے نہیں بڑھی اسکرین، یہاں پر لکھی نہیں آ رہا حیض کی عمر، حیض کی نہیں آ رہا حیض کی مدت وغیرہ، نہیں آ رہا، طيب ٹھیک، طيب ایک منٹ کیا مسئلہ ہے اس کا، طيب طيب یہ نا ابھی آ رہا ہے آپ لوگوں کو، طيب ابھی حیض کی عمر، حیض کی مدت، اور سب سے کم مدت دو حیض کے بیچ میں، یہ 3 سے یہ 3 آ رہے ہیں آپ لوگ، ابھی آپ لوگ لکھ کے آ رہے ہیں 3 چیز سامنے، حیض کی عمر اور حیض کی مدت، اور اس طرح سے کیا ہے حیض سب سے کم مدت دو حیض کے بیچ میں، طيب الحمد للہ، طيب تو ٹھیک ہے، مجھے دیکھیں آپ لوگ ہے نا عام طور پر دیکھیں ہر جو بھی چیز میں آپ لوگ بیان کرتا ہوں، خاص طور پر جو اگر کوئی نئی چیز ہے، یا اگر نہیں یا اگر نیا مسئلہ ہے تو لازمی کہ وہ وہاں پہ لکھا ہوا ہو، وہ کیا ہو، وہ لکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، یہ پاور پوائنٹ پہ اگر نہیں آ رہا تو آپ لوگ مجھے فوری بولیں کہ یہ نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، جب بھی ہم کوئی نئی چیز پڑھیں یا کوئی نیا مسئلہ پڑھیں تو لازمی ہے کہ نا وہ کیا ہو، یہ پاور پوائنٹ پہ آئے وہ، اگر وہ نہیں آتا ہے تو فوری کچھ 2 دن سے ہو رہا ہے چیک کرتے ان شاء اللہ کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا،
طيب تو یہاں پر حیض کی عمر اور حیض کی مدت اور سب سے کم مدت 2 حیض کی بیچ میں اور سب سے کم مدت دو حیض کی بیچ میں ٹھیک ہے نا.